مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جميع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ صبا تیرا مدینے سے گزر ہو، صبا تیرا مدینے سے گزر ہو، صبا تیرا مدینے سے گزر ہو، تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو، تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو، صبا تیرا مدینے سے گزر ہو، تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم غریبوں پر نظر ہو، یا رسول اللہ فقیروں پر نظر ہو، ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی، ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، یا رسول اللہ غریبوں پر نظر ہو، یا رسول اللہ فقیروں پر نظر ہو، صبا تیرا مدینے سے گزر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، اگست کا مہینہ ہے اور پاکستان خدا داد مملکت اسلامیہ یوم تاسیس، یوم آزادی 14 اگست منانے کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔
اور حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سارے لوگ جشن آزادی منائیں گے۔ اس بات کو یاد کریں گے کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات 12 بجے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 27ویں رات تھی جب ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، 12 بجے رات کو اعلان ہوا کہ پاکستان نام کا ایک ملک دنیا کے نقشے پر ابھر چکا ہے۔ جمعرات اور جمعے کا درمیانی رات تھی، اگلے دن جمعہ پڑا اور جمعے میں شکرانہ ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک آزاد اسلامی مملکت عطا فرمائی، مملکت اسلامیہ، جمہوریہ پاکستان۔ اب 14 اگست آئے گا تو اس آزادی کا پرچار کیا جائے گا، نغمے گائے جائیں گے، جوش و خروش دیدنی ہوگا، دیکھنے کے قابل ہوگا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور گلیوں بازاروں میں باجے بجا کر اور غیر اسلامی لباس پہن کر، اسلام کے قوانین، اسلام کی تعلیمات کو پامال کر کے ہم کس آزادی کا پرچار کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے 1947 میں کون سی آزادی حاصل کی تھی، اور آج ہم آزادی کا کیا کنسپٹ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ ببیں تفاوت راہ از کجا تاب کجاست۔ ذرا تو فرق دیکھ کہ 1947 کے جذبوں اور 2023 کے جذبوں میں کتنا فرق ہے۔ اس وقت بھی آوازیں آتی تھیں چیخنے کی، چلانے کی، آہو بکا، فریاد، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رونے والے زخمی لوگ، اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنے والی ماں کے رونے کی آوازیں، اپنے سہاگ لٹتے ہوئے دیکھنے والی دوشیزاؤں کی پکاریں۔ اس وقت ہم وہ آہو بکا نہیں نکالتے، باجے بجا بجا کر ہم ان کی قربانیوں کو کون سی داد پیش کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی قربانی ہم نے کس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے دی تھی؟ کون سا کام تھا جو 1947 سے پہلے ہمیں حاصل نہیں تھا؟ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی تھی، مسلمانوں کے علاقوں میں گلیاں سولنگ نہیں لگتے تھے، گلیوں میں نالیاں نہیں بنتی تھی، گیس کے کنیکشن نہیں ملتے تھے، بجلی کے کنیکشن نہیں ملتے تھے، انہیں خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی، بازار میں تجارت کی اجازت نہیں تھی، کاروبار کرنے میں آزاد نہیں تھے، ملازمتیں کرنے میں انہیں پابندیاں تھیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کون سی ان پر غلامی تھی
کس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی تو نے غور کیا ہے کون سی آزادی تھی جس کو حاصل کرنا تھا؟ کون سی آزادی تھی جو اس وقت میسر نہیں تھی؟ کھانا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، رہنے کے لیے مکان بنانے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس گھر نہیں تھے، چھت نہیں تھی، ان کو زمینوں میں مالکانہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ کبھی سوچا؟ سب کچھ تھا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، سب کچھ تھا، پھر اتنی بڑی قربانی کیوں؟ پھر کس آزادی کو تلاش کیا گیا؟ سب کچھ تھا لیکن مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں آزاد نہیں تھا۔ یعنی ساری آزادی میسر تھی، اپنی مرضی کا لباس پہنو، تمہیں کوئی نہیں روکتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں انڈیا میں جا کر، مسلمان ننگے پھرتے ہیں کیا؟ مرضی کا لباس پہنتے ہیں؟ ان کے پاس گھر نہیں ہے کیا؟ ہم سے اچھے گھر ہیں ان کے پاس؟ ان کی زندگی میں زندگی کی سہولیات نہیں ہے کیا؟ دیکھو تو صحیح وہاں جا کر، ہم سے زیادہ ان کے پاس زندگی کی سہولتیں ہیں۔ کیا نہیں تھا، کیا نہیں ہے ان کے پاس اور ہمارے پاس ہے؟ ان کے پاس مذہب کی آزادی نہیں۔ سارے بولو، تو آزاد تھا، تیرا مذہب آزاد نہیں تھا، اسلام آزاد نہیں تھا، اسلام کا قانون آزاد نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ تو عمل نہیں کر سکتا تھا، گائے ذبح نہیں کر سکتا تھا، قربانی نہیں دے سکتا تھا، سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا۔ اذان کہتا تھا تو ایک ایک اذان کی تکمیل پر بعض اوقات کئی نوجوان مسلمان شہید ہو جاتے تھے۔ تیرا مذہب آزاد نہیں تھا، تو نے مذہب کو آزاد کروانے کے لیے جنگ لڑی، اتنی بڑی قربانی دی، اور جب قربانی دے دی، ملک مل گیا، اللہ رب العزت نے آزادیاں عطا فرما دی کہ لو اب تم پر کوئی پابندی نہیں، جس طرح چاہو تم اسلام کو نافذ کر سکتے ہو۔ تو پہلے تو غلام تھے، اس لیے اسلام نافذ نہیں کیا۔ اب 75 سالوں میں کس کے غلام ہیں جو ابھی تک اسلام نافذ نہیں کیا؟ پاکستان کو بنانے کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے؟ اگر ہندوؤں کی طرح ہی رہنا تھا تو الگ ملک بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بولیں تو صحیح یار، کوئی سوچے تو صحیح اس بار۔ رنگ برنگے لباس پہن کر گلیوں اور بازاروں میں ناچ گانا اور ڈانس کر کے، مرد اور عورتوں کا اختلاط کر کے، تمہارے جشن اسلام کی تعلیمات کو پامال کرتے ہوئے جب نکلتے ہیں، کس آزادی کا اعلان کر رہے ہوتے ہو؟ کس آزادی کا اعلان کر رہے ہوتے ہو؟ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو کہ پہلے ہمارے اسلام پر تم حاکم تھے اور تمہاری اجارہ داری کی وجہ سے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوتا تھا، اور اب ہم اپنی مرضی سے نظام مصطفیٰ کو کچل رہے ہیں، دیکھ لو۔ پہلے تمہارے پاؤں روندتے تھے اسلام کی تعلیمات کو، اب ہم اپنے پاؤں سے آپ اسلام کو روند رہے ہیں۔ یہ دکھانا چاہتے ہو قوم کو، دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ آج تو کہتا ہے کہ مذہب ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ قربان جاؤں تیری سوچ پر، کل تو مذہب کو آزاد کرانا چاہتا تھا، آج تو مذہب سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ قربانیاں اسی لیے دی تھی، یہی کنسیپٹ تھا پاکستان بنانے کا، آزاد مملکت بنانے کا یہی مقصد تھا کہ تو مذہب سے جان چھڑانا چاہے اور کہے کہ مذہب قید ہے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔
اگر تو مذہب کی قید میں ہے تو ساری دنیا تیری قید میں ہے، اور اگر تو مذہب سے آزاد ہوگا تو تجھے پتا ہے تو کس کس کی قید میں ہوگا؟ تجھے اتنا پتا ہے کہ تو کس کس کی قید میں ہوگا؟ مذہب اسلام کی پابندیوں میں رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر صرف اللہ حاکم ہے اور کوئی نہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے اوپر حکمران ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو کہے کہ نہیں مجھے اللہ کے احکام سے بھی آزادی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے آزاد کر دے گا، لیکن پتہ کتنی غلامیاں کرنی پڑنی، اس کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا گل بھی ہے۔ اچھا، جیسی آزادی کا تم تصور رکھتے ہو، پوری دنیا میں کی قومیں جتنی آباد ہیں ان میں ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی قوم ایسی آزادی چاہتی ہے؟ کوئی قوم جو اپنے مذہب سے آزاد ہونا چاہتی ہو، جو اپنے ملک کے لا سے آزاد ہونا چاہتی ہو، ہے کوئی قوم؟ پھر یہ تجھے نشہ کس نے دے دی ہے؟ تجھے کیسے لگتا ہے کہ اسلام پابندیوں کا نام ہے؟ اسلام تیری تربیت کا نام ہے، اسلام تیرے ضابطہ حیات کا نام ہے، اسلام تیرے قانون زندگی کا نام ہے۔ جو ضابطے اور قانون کے مطابق ہو وہی زندگی اسلامی زندگی کہلاتی ہے، اور جو بے راہ رویوں کا شکار ہو اسے آزادی نہیں کہتے، اسے بدتمیزی کہتے ہیں۔ آج اس قوم کو دوبارہ پھر سبق پڑھنے کی ضرورت ہے، آزادی کا کنسپٹ سیکھنے کی اجازت ہے، ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تیرا رب بے نیاز ہے، 75 سالوں میں بھی تو اس کے قانون کو نافذ نہ کرے تو اسے کوئی پریشانی نہیں۔ نظام مصطفیٰ کا نام لے کر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر جب آزادی حاصل ہو گئی تو اپنے وعدے سے مکر گیا، اور 75 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اور ابھی تک تو نے اس مملکت میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں کیا۔ میں جہاں تک میری آواز آتی ہے میں وہاں تک بول رہا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ پوری زندگی میں ہم نے نالیوں کے لیے ووٹ دیے، سولنگوں کے لیے ووٹ دیے، گیس کے لیے ووٹ دیے، بجلی کے لیے ووٹ دیے، کبھی زندگی میں نظام مصطفیٰ کے لیے بھی ووٹ دیے؟ تیرے ووٹوں پر فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بعد کی بات ہے، کبھی تیرے ووٹوں پر فیصلہ ہوتا بھی تھا لیکن تو نے ووٹ کبھی اللہ رسول کے لیے دیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی تیرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اب تمہارے سامنے تماشا کیا جاتا ہے، تمہیں ڈگڈگی بجا کر سنائی جاتی ہے اور بندر نچا کے دکھایا جاتا ہے، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ علامہ اقبال نے پہلے بتا دیا تھا، میں کھلونے دے کر مجھے بہلا دیا گیا ہے اور مقصد سے ہٹا دیا گیا ہے اور اپنے مشن سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو بچہ ہے، تجھے تماشا دکھا کر تجھے بڑا سمجھا ہی نہیں انہوں نے۔ جن لٹیروں کے ہاتھوں لوٹتے لوٹتے تمہارے سیاہ بال سفید ہو گئے، تم آج بھی ان کے ہاتھوں کا کھلونا ہو، آج بھی تم انہی کے ہاتھوں کا کھلونا ہو، عقلیت نہیں۔ یہ ملک کس لیے بنا تھا؟ اب حکومتی سطح پر جشن آزادی منایا جائے گا، ٹیلی ویژن پر بھی جشن آزادی کے پروگرام دکھائے جائیں گے، سکولوں کالجوں میں بھی ہوں گے، گلیوں بازاروں میں بھی ہوں گے، سڑکوں پر بھی ہوں گے، ہر جگہ آزادی کا دن منایا جائے گا۔
کسی پلیٹ فارم پہ سے سننا، آواز آتی ہے پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ تمہیں الیکشن نہیں لڑنے دیتے تھے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تاکہ تم الیکشن لڑا کرو، ہیں؟ تمہیں باجے نہیں بجانے دیتے تھے لوگ، اس لیے پاکستان بنایا گیا تاکہ تم آزادی کے ساتھ باجے بجا لیا کرو۔ وہ سلنسر کھول کے پاکستان موٹر سائیکل کو دوڑانے نہیں دیتے تھے، اس لیے پاکستان بنا کے دیا گیا تاکہ تم اس طرح اپنی مرضی کے ساتھ موٹر سائیکل سڑکوں پہ دوڑا لیا کرو۔ ان کاموں کے لیے اتنی لڑکیوں کو ذبح کرایا گیا، ان مقاصد کے لیے اتنی عزتیں لوٹی گئیں، ان مقاصد کے لیے نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر آنا پڑا۔ کبھی سوچو تو صحیح، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اگر کوئی تم سے اوپر وہ آواز نہیں اٹھاتا، تم ہی آواز اٹھاؤ۔ اور تاڑے کوئی منگتے رہے نا ووٹ، کن کے پاس آتے ہیں؟ ووٹ لینے کے لیے کن کے پاس آتے ہیں؟ تاڑے کو کدی نہیں نہ آئے، نہیں بول رہے کیونکہ اسی آپ جا کے ووٹ دینے ہیں، اے لو ہم ظلم کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، ہم ظلم کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، یہ لو ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں جس کا چہرہ اسلامی نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں جس کے پورے گھر میں ایک بھی عالم دین نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں جس کو قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں آتا۔ بولو تو صحیح، نہیں دیں گے ووٹ؟ بولو نا، کبھی ہم نے تقاضا کیا ہو کہ ووٹ لے کر لینے والے، ہم سے ووٹوں کا مطالبہ کرنے والے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے۔ جڑے بندے نے کدی بجلی دا کام نہیں کیتا، وہ دے کولوں کدی اپنے گھر دی بجلی ٹھیک کرائی؟ کیوں؟ یقین کر لیا کر، کدی نہ کدی تے انہیں سوچ نو تار لائی ہوئے گی نا، ہیں؟ ایک ادھا سوچ جن سیدھا کرنا آندا ہے، وہ دے کولوں بجلی دا کام کیوں نہیں کراندا تو؟ دسو تے صحیح یار۔ جڑا بندہ مشین چلا کے ایک ادھی سلائی لا سکتا ہے سیدھی یا ڈینگی یا جس طرح دی بھی ماڑی چنگی، وہ دے کولوں کپڑے کیوں نہیں سواندا؟ ہیں؟ کہتا جب تک پوری مہارت نہ ہو کام نہیں کر سکتا، تے جنوں پوری طرح کلو واللہ بھی نہ آندی ہوئے، صرف ایک آیت سیدھی طرح پڑھ لوے تے تو کہنا بڑا دین دا کام کر رہا ہے، تے جنہوں ساری زندگی دین دے وچ گزری ہے انہوں تے تینوں یقین ہی نہیں آندا بھی یہ دین دا کام کرن گے۔ بول پو، ہم نے پاکستان میں رہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا، ہم نے پاکستان بننے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، ہم نے کسی الیکشن میں نہ قوم کو دیکھا ہے، نہ اپنے مذہب کو دیکھا ہے، نہ اپنے ملک کو دیکھا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، ہم نے ہر الیکشن میں اپنی قوم سے، اپنے مذہب سے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ غداری اتوں نہیں ہو رہی، تھلڑی سطح تو شروع ہو رہی ہے۔ بولو جی، اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو یہ آواز آپ لوگوں تک میں 14 اگست کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ زندگی گزر گئی، نالیاں سیدھیاں کر دیاں حالی تک بھی نالیاں لی ووٹ نے، زندگی گزر گئی، 5000 روپیہ دو ووٹ تیرا، جہاں نشان چینک ہے وہ چینکا ونڈ کے ووٹ لے رہا، جہاں نشان بیٹ ہے وہ بیٹ بلے ونڈ کے ووٹ لے رہا۔ تہاڈے ضمیر دی کوئی قیمت بھی ہے؟ دیکھو میں اس ممبر تے ہاں نا، تے جس علاقے چ میں اتنے تک آواز پہنچانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی گا اذن، آواز کڈ، اعلان کر، تے بندے کنے سے اتنے؟ ایک اسماعیل علیہ السلام تے ایک ہاجرہ، حکم ہے آواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی، پھر اللہ تعالیٰ نے کتھوں تک پہنچائی؟ عالم ارواح دے وچ روحاں بھی بولیاں۔ تو یہ نہ دیکھ میری آواز کہاں تک جاتی ہے کہاں تک نہیں جاتی، تو اپنے حلق سے آواز تو اٹھا، حق کے لیے آواز تو اٹھا، تیرے ووٹ تے فیصلہ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ تو ایک دفعہ اپنے ضمیر دے سودا تے نبی پاک دے نام تے کر۔ ہمیں بھائی ساری زندگی گزر گئی ہے، ہن ووٹ انہوں دینا ہے جڑا ملک دے نظام مصطفیٰ لے آئے گا۔
وہ کہتا ہے کہ میں نظام مصطفیٰ لاؤں گا. انہوں نے کہا پہلے قرآن تے سنا, نظام مصطفیٰ دا پتہ ہے ہی, حالی تا نظام تو اپنے چہرے تے نہیں لیا سکیا. نہیں سمجھے؟ نظام مصطفیٰ تو اپنے لباس تے نہیں لیا سکیا, نظام مصطفیٰ تو اپنے گھر نہیں لیا سکیا, ملک سے کیسے لے آئے گا؟ بولنا اندازے بولو, یہ باتیں کرو, آوازیں اٹھاؤ تاکہ وہ مجبور ہو جائیں کہ یہ قوم جاگ اٹھی ہے, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ. لہذا ہون بغیر نظام مصطفیٰ تو چارہ نہیں. سمجھ آئیے؟ یہ 14 اگست کا پیغام ہے. اور اگر نہیں تو پھر سنیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرا رب بڑا بے نیاز ہے, بڑی رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم, اگر چاہے تانوں سارے نو تباہ کر دے, انہوں کوئی فرق نہیں پینا. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ, اور تمہارے بعد اس زمین کی حکمرانی اسے دے دے جسے وہ چاہے. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین, جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا تمہیں وارث بنایا ہے, کسی کا تمہیں جانشین بنایا ہے نا, بولو تو صحیح. کسی کو ملک لے کے تانوں دیتا ہے نا, تے تاڈے کو لے کے کسی اور نہیں دے سکتا. سنو تو صحیح, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 13 اور 14, فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, تم سے پہلے ہم نے قومیں ہلاک کر دی جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, پر وہ ایمان نہیں لائے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, فرمایا ایک قانون اتھے مک نہیں گیا, مجرم قوماں نال اسی یہی سلوک کرنے ہیں, مجرم قوماں نال اسی یہی سلوک کرنے ہیں. فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں خلافت تمہیں دی. من بعدہم, ان کے بعد. لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. کی اللہ نو وکھا رہے ہو اسی کی کرن دے ہیں, جو او کر دے سنا اسی بھی وہی کرن دے. ویسے کام کرو جیسے زندہ رہنے والی قومیں کرتی ہیں, جیسے کربلا امام حسین نے کیتا ہے. ویسے کام نہ کرو جو ان لوگوں کے کام تھے جن کو ہلاک کر دیا گیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.